بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں با کو سین سے ملانا ہے، با کی نیچے زیر ہے، سین ساکن ہے اور اس میں ہمس ہوتا ہے، یعنی اس میں سانس کی آواز جاری رہتی ہے۔ صفیر کی آواز سے اس کو پڑھنا ہے، یعنی سیٹی کی آواز سے، پتلی باریک آواز ہوگی بس۔ میم کی نیچے زیر ہے اور اس کو لام سے ملانا ہے، لام اس میں جلالہ سے ادغام شمسی ہو رہا ہے، جیسے تعوذ میں بتایا۔ تو بسم اللہ زیر کی وجہ سے لام اس میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا اور 2 حرکات لمبا کریں گے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے۔ ہا کو الرحمن کی را سے ملانا ہے، یہ بھی ادغام شمسی ہے، اس لیے الف لام نہیں پڑھا جا رہا اور را مشدد ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را پر ہے، ہا سے ملانا ہے، ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور یہ ساکن ہے، اس میں اظہار ہوتا ہے۔ میم پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ نون کو الرحیم کی را سے ملا دیں گے، یہ ادغام شمسی ہے، را پر پڑھیں گے اور نون کو را سے ملاتے ہوئے ادغام شمسی ہو رہا ہے، تو الف لام یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ ہا کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لمبا کریں گے، مد عارض سکون یا مد وقفی بنی ہے اور میم ساکن پہ وقف کر دیں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پہ ہونٹ بند کریں گے، اس میں اظہار ہوگا، اظہار شفوی۔ اگر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آگے تو اس کو اگر ملانا ہے تو الرحیمی میم کی نیچے جو زیر ہے وہ الحمد کے لام سے ملانی ہوگی، اور اسی طرح اور اگر کوئی صورت ہے جیسے الف لام میم سورۃ البقرہ ہے تو وہ یوں پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ بتانے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ آگے اگر حمزہ عارضی ہے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا اور اس میم کی زیر کو آگے ملایا جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ملا دیا گیا۔ اور وقفاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ وقف کیا، مد عارض میں سکون اور میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔